اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. صدق اللہ العظیم. ناظرین السلام علیکم. ہم سورہ یونس سے ابتدا کر رہے ہیں. سورہ یونس مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور اس وقت میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ اللہ تعالی کی لقاء سے متعلق ہے. پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالی کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں. ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سفر بے شک کراچی کا ہو، اسلام آباد کا ہو، لیکن انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو دراصل اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا حقیقی سفر اللہ تعالی کی طرف ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے، مشقتیں جھیل جھیل کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے. فملاقی، بس جان لے کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس ملاقات کی آس میں تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اٹھنا بیٹھنا یہ سب چلت پھرت جو ہے اس کی اسی ملاقات کی آس میں ہے. اب کتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ جو جن کا محبوب ہی نہ ہو اور ان سے ملنے کی آس بھی نہ ہو، توقع بھی نہ ہو، یقین بھی نہ ہو، ایمان بھی نہ ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، آیات سے، قرآن مجید سے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ اصل طاقت جو انسان کو نیک اعمال کی طرف لاتی ہے اور منزل کی طرف پہنچاتی ہے وہ اس کی محبت ہے جو اللہ کی خاطر وہ دل میں رکھتا ہے، اور یہ امید ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے حضور پہنچے گا، اللہ کو دیکھے گا، اس کے قرب سے بہرور ہوگا. یہ یقین کی دولت ہے، اور یقین کی دولت اگر مل جائے تو اس دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی وہم و گمان میں الجھے رہنے کی کیفیت کو کہتے ہیں. قرآن مجید وہم و گمان کی کیفیت کو اچھا نہیں سمجھتا، اور انسان کے اس علم کو جو وہ حواس محسوسہ سے آگے نہیں لے جا سکتا اس کو وہم و گمان کا علم کہتا ہے. دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا.
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا، جو کچھ پہلے نازل کیا جا چکا تھا، اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال اور انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو سے جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. تو کیا زندگی پوری کی پوری قیاس اور وہم و گمان پہ گزار دی جائے؟ کہیں بھی یقین کی دولت حاصل نہ ہو، کہیں بھی دل کو قرار نصیب نہ ہو، کہیں بھی مطمئن نہ ہو کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کسی کے لیے جی رہے ہیں، کوئی ہمیں جلانے والا ہے، کسی نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہمارا ہے اور ہم کسی کے ہیں. میاں کسی کے ہو رہو اچھی نہیں یہ آزادی، کسی کی زلف سے لازم ہے سلسلہ دل کا. وہم و گمان کی اس کیفیت سے اللہ کے ایمان کی کیفیت میں آنا چاہیے. آگے ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید میں ولایت کا معیار بتایا گیا ہے اور وہ اس انداز میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کی زندگی گزارتے ہیں اور محبت کی زندگی گزارتے ہیں. وہ وہم و گمان اور قیاس اور ظن کے چکر میں نہیں پھنسے رہتے. جو شخص وہم و گمان میں پھنسا رہتا ہے، ہر وقت الجھن میں رہتا ہے، ڈر اور خوف میں رہتا ہے، اس کو کسی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، جیسے یہ مانگنی پڑتی ہے، کچھ شراتوں کو کھڑے ہو کے اس سے بھیک سوال کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ اپنی محبت عطا کر دے. اس لیے کوئی سب نعمتیں عطا کر دیتا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اپنی محبت، اپنا ایمان، یقین، اپنا قرب بغیر مانگے نہیں دیتا. اس نے کہا انلزمکموها وانتم لها کارہون. تم چاہو نہ چاہو میں اپنی محبت تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں، اپنا ایمان یقین تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو جناب یہ ذرا مانگنا پڑتا ہے، اور مانگتے مانگتے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ادراک ہونے لگتا ہے، اس کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے اور پھر یقین اور ایمان حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ وہم و قیاس اور ظن و گمان کی کیفیت سے ہٹ کے یقین کی منزل، اللہ کی محبت کی جب منزل حاصل ہوتی ہے تو ولایت حاصل ہوتی ہے. لیکن فرمایا ولایت کی دو بنیادیں ہیں، دو علامتیں ہیں. جس شخص میں یہ دو باتیں ہوں گی وہ ہمارا ولی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا. کون ہے ولی لوگ؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان اور تقوی
جس شخص کے اندر موجود ہو وہ اللہ کا ولی۔ ولایت کے لیے شعبدے بازی کوئی شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے ہواؤں میں اڑنا کوئی شرط نہیں ہے، پانی پہ چلنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ولایت اس بات کا نام ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گہرا تعلق ہو، اتنا تعلق کہ انسان اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دے، ان کی اداؤں پہ مر مٹے، ان کی زندگی کو اپنا لے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس بات میں، اس نظام میں، رات دن کے آنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری بات کو غور سے سن رہے ہوں۔ یہ رات کا آنا بھی مزے کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب رات کو بہت دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے تو والدہ مرحومہ کی مامتا برداشت نہیں کرتی تھی، آ کے بتی بجھا دیتی تھی کہ بس بیٹا اب سو جاؤ، اب سو جاؤ بس۔ یہ اللہ کی مامتا ہے کہ شام کو بتی بجھا دیتے۔ دن میں بہت کام کر لیا، تمہارے جسم تمہارے اعصاب تھک چکے ہوں گے، اب بتی بجھا دی، سورج غروب کر دیا، اب تم آرام کرو، اب تم نیند کرو 6-7 گھنٹے آرام کے بعد کل سے پھر طبیعت تازہ ہوگی، پھر تمہیں مبصرہ روشن دیں گے کہ کھلی روشنی میں کام کرو، اس میں ہل چلاؤ، اس میں کاروبار کرو۔ یہ ہے نشانی ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر انسان دنیا کے سارے مل کے فیصلہ کرتے کہ ہمیں کب آرام کرنا ہے اور کب کام کرنا ہے، تو کبھی ایک وقت میں متفق نہ ہو سکتے، کبھی دفتر کے اوقات صبح سے شام تک کے متفقہ طور پہ نہ چلتے، کبھی ایک وقت سب کے ملنے کا نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم سب کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم سو جاتے ہیں۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات بنا دی تاکہ ہم اس میں آرام کریں، اور اس رات اور دن کے آنے جانے سے ہمارے اوقات کام کرنے کے بھی، کھانا پینے کے بھی، سونے کے بھی ریگولیٹ ہو جاتے ہیں۔ نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو باتیں دل کے کانوں سے سنیں۔ آگے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے سب جتن کیے، فرعون کے سامنے دین حق کو پیش کیا، معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے، ہر طریقے سے، ہر حکمت سے دینی تحریک کو آگے بڑھایا، لیکن فرعون، قارون، حامان، یہ ٹر بنتی ہے ہمیشہ، یہ تکون ہوتی ہے شیطانوں کی۔ فرعون، قارون، حامان، تو مان کے نہیں دیے، تو اللہ کا رسول تنگ آ کے اس نے بد دعا دی اور اللہ تعالی کے ساتھ عجیب و غریب الفاظ میں مخاطب ہوا۔ ذرا نبی کے خطاب کو ملاحظہ فرمائیے اور قرآن کی ادبیت کی داد دیجیے۔ ارشاد ہے، موسیٰ نے دعا کی علیہ السلام، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے،
اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ دعا میں حضرت ہارون بھائی صاحب بھی شامل تھے۔ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جناب، یہ فرعون کی لاش کا معاملہ بھی عجیب و غریب رہا۔ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرعون تیری لاش کو بچایا جائے گا، تجھے تو ہم مار دیں گے، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ آئندہ انسانیت کے لیے، نسلوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ دنیا ہم سے پوچھتی رہی کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا، اور ہم یہ کہتے رہے کہ اس کی لاش ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہے، ڈھونڈنا چاہیے۔ کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے، کب ڈھونڈنا چاہیے؟ اتنی عرصہ ہو گیا، قرآن نے تو یہ بات کہی تھی آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت تو فرعون کی لاش موجود نہیں تھی۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے، قرآن فرعون کی لاش کو بطور عبرت کے بیان کر رہا ہے کہ اے فرعون، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے اور آئندہ کے لیے عبرت بنائیں گے۔ تو پڑھی لکھی دنیا ہم سے پوچھتی رہی، مسلمان علماء سے، کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی لاش کو باقی رکھا جائے گا، کہاں ہے وہ لاش؟ ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ 1907 میں یہ لاش دریافت ہو گئی اور اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ برٹش میوزیم میں کچھ عرصے رہی، کچھ عرصے مصر میں بھی رہی، اور میں اس لاش کے ساتھ اور بہت سی لاشوں کو دیکھ کے آیا ہوں۔ عبرت ہے سب کے لیے، لیکن قرآن مجید کے سچ ہونے کا ثبوت بھی تو ہے نا۔ ذرا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت فرعون کی لاش کسی بحر میت میں، بحیرہ مردار میں، کسی سمندر میں، کسی جزیرے میں کہیں تیرتی پھر رہی تھی۔ انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لاش کہاں پھر رہی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ لاش محفوظ ہے اور آخرکار کبھی نہ کبھی دریافت ہوگی، تو وہ 1400 سال کے بعد دریافت ہو گئی۔ کیا یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے؟ آخر میں اسی صورت میں توحید اور اخلاص کا موضوع ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ارشاد ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود
اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، سورہ یونس کے اس مختصر سے بیان کے بعد ہم سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود بھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جن میں تنبیہ کا انداز کچھ شدت اور سختی لیے ہوئے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، کچھ بال سفید ہونے لگے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پہ تو بڑھاپا آنے لگا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہوتا ہے، تنبیہ کی کیفیت سے انسان میں ایک فکر اجاگر ہوتی ہے، اور وہ فکر جو ہے انسان کو آہستہ آہستہ بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس صورت میں ابتدا میں جو بات کہی گئی وہ یوں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ارشاد ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ اس کو کہاں رہنا ہے اور کہاں سونپا جانا ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور اس کو کہاں سونپا جاتا ہے، یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ جناب، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہر جاندار کی اپنے اوپر لیے ہوئے، الا علی اللہ رزقها، اللہ کے اوپر ہے ہر ایک کا رزق، اللہ کے ذمہ ہے ہر ایک کی روزی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رزق کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بندے کی نہیں ہے، جاندار کی نہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے ہم پہ عائد کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بتا رہی تھی، وہ یہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پے بپے تمہاری طرف میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی، تعلیمات آتی رہیں گی، میرا پیغام آتا رہے گا، میرا کلام پہنچتا رہے گا۔ اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھنا، کان کھول کے سننا، اس پہ دھیان دینا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ تم خلیفہ ہو، نائب ہو، وائسرائے ہو، میری طرف سے اس دنیا میں مقرر کیے ہوئے۔ یہ تھی ہماری ذمہ داری۔ اب جو ذمہ داری ہماری تھی وہ تو ہم بھول گئے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھی تھی وہ ہم نے قبول کر لی، ترتیب ہم نے الٹ دی۔ جس کام کو جہان میں آیا تو نذیر، نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ ہم تو خلیفہ بن کے آئے تھے، ہماری تو وہاں جنت میں پروموشن ہوئی تھی، پھر ٹرانسفر ہوئی تھی، یہ ہماری پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن ہم تو دفتر میں آنا ہی بھول گئے۔ ہم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بنی اسرائیل کی طرح، ہمیں تو جان اور تیرا خدا جانے، تم جاؤ لڑتے پھرو، جہاد کرتے پھرو، تبلیغ کرتے پھرو، اللہ اور اس کا رسول جانے
اور اس کے رسول کے جانشین جانے. ہم تو یہ بیٹھے ہیں, ہم تو ہل چلائیں گے, ہم تو دکانداری کریں گے. بھائی ہل چلانا بھی جائز ہے, دکانداری بھی جائز ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن یہ پرائرٹی نمبر 2 ہے, ترجیح نمبر 2 ہے, ترجیح نمبر 1 نہیں ہے. ترجیح نمبر 1 کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, میں ان سے رزق نہیں کموانا چاہتا, وہ میرا کام ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونِ, میں نہیں چاہتا مجھے کھلا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. یہ رزق دینے کا کام صرف اللہ کا ہے, وہی رزاق ہے, وہ ذو القوت المتین ہے. ترتیب کو مت الٹو. جو ترجیح نمبر 1 ہے اس کو ترجیح نمبر 1 رہنے دو, جو ترجیح نمبر 2 ہے اس کو ترجیح نمبر 2 رہنے دو. اللہ کی عبادت, اس کے پیغام کو سمجھنا سمجھانا, یہ ترجیح نمبر 1 ہے, اور باقی کام کرنا, رزق, ترجیح نمبر 2. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ ہود میں ابتدا میں ہی انسانی نفسیات پہ گفتگو ہوئی ہے. کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ترتیب الٹ دی. اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ ہم اس کے اس پیغام کو سمجھیں, جانیں, مانیں, اس پہ عمل کریں, اس کو نافذ کریں. اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی کہ ہماری تمام ضروریات کو وہ پورا کرے گا. ہم نے ترتیب الٹ دی. جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے اپنے سر لے لی, جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے اللہ کے سر ڈال دی. یہاں پھر نفسیات کا اور انسانی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے جسے قرآن مجید نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ انسان کو ذرا سی بھی ہم تکلیف دیتے ہیں, ذرا سی بھی محرومی کی کیفیت ہوتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے, صبر اس سے نہیں ہوتا ہے. پھر ہم اس کو مایوسی کی کیفیت سے نکال لیتے ہیں, اس پہ اپنی عطا اور بخشش کی بارش کر دیتے ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرے, وہ اسباب کی طرف نسبت دے دیتا ہے ان چیزوں کی. ہمارا شکر نہیں ادا کرتا کہ ہم نے اسباب کے راستے سے اس کو دیا ہے. بظاہر اسباب آئے لیکن دینے والے تو ہم تھے. ناشکری کرتا ہے. اور پھر جب ہم اس پہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو غرور میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. ارشاد گرامی ہے انسانی نفسیات کے بارے میں, یوں کہا کہ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. یہاں ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر معانی کا سمندر پوشیدہ ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ, اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت کا مزہ. لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں, دنیا کی لذتیں بس چکھنے کے لیے ہیں, نمونے کے لیے ہیں. اصل لذت اس دنیا میں موجود نہیں ہے.
ناظرین ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے. ہم نے ٹھنڈا پانی پیا، بہت مزہ آیا، اس لیے کہ پیاس لگی ہوئی تھی. ہم نے کھانا کھایا، بہت لذت محسوس ہوئی، اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی تھی. ہم نے آئس کریم کھائی، بہت مزہ آیا، اس لیے کہ پیٹ خالی تھا. اب دوسرا آئس کریم کا کپ کھائیے، لذت آئے گی لیکن ذرا کم. تیسرا کھائیے، لذت اور کم. چوتھا کھائیے، نہیں اب تو نہیں کھاتے، جی کھانا پڑے گا، کھائیے. پتہ چلا کہ یہ تو لذت سے زیادہ سزا ہو گئی، اور مجبور کر کے کسی نے کھلا دیا تو سزا بھی ہو گئی اور نزلہ زکام اور بیماری بھی ہو گئی. معلوم ہوا کہ یہاں کسی چیز میں انٹرنسیکلی فی ذاتی ہی فی نفسی ہی خود اس کے اندر لذت نہیں ہے، بلکہ جو بھی لذت ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے. ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بہت مزہ آیا صاحب، کیونکہ باہر بہت گرمی ہے، دھوپ ہائی ٹیمپریچر ہے. سردیوں میں آگ کے سامنے، ہیٹر کے سامنے بیٹھے بہت مزہ آیا، بہت لذت آئی، اس لیے کہ سردی کی تکلیف پریشان کر رہی تھی. اس کا ازالہ کیا تو گھر ہیٹر کے سامنے مزہ آنے لگا. تو جتنی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں، اور یہ لذتیں بس ایسی ہی چکھانے کے لیے ہیں. اصل لذت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو آئس کریم کا آپ نے پہلا کپ کھایا تھا، بلکہ پہلی چمچی کھائی تھی، اور جو لذت آپ کو محسوس ہوئی تھی وہ دوسری چمچی پہ، تیسری چمچی پہ، دوسرے کپ پہ، تیسرے، چوتھے، 8ویں، 10ویں کپ پہ وہ جاری رہتی. اس کے اندر اپنی ذاتی لذت ہوتی. وہ نہیں ہے یہاں، وہ صرف جنت میں ہوگی. اور یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری آخرت کا شو روم ہے. آخرت کی نعمتوں کو ذرا ذرا ایسے ہی دکھایا گیا ہے بطور نمونے کے، چکھانے کے. اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں جو اصل چیز ہے وہ لذت نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. آگے اسی موضوع پہ فرمایا کہ قدرت اور علم غیر محدود پہ صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. انسان کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ہے. علم ہے تو بھی اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے. جتنا علم اللہ تعالی نے جس کو دے دیا اتنا ہی اس کے پاس موجود ہے. جتنی طاقت اللہ تعالی نے جس کسی کو دے دی اتنی ہی اس کے پاس موجود ہے. تو یہاں ایک اصولی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسان کے پاس یا مخلوق کے پاس جتنی بھی صفات ہیں، پہلی بات وہ مانگی ہوئی ہیں، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں. نمبر 2 وہ محدود ہیں، غیر محدود نہیں ہیں. نمبر 3 وہ فانی ہیں، زائل ہونے والی ہیں، حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں. ان 3 باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو کبھی بھی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکیں گے. جب ان 3 باتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. قدرت اللہ تعالی نے دی ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے، وہ اس کی اپنی ہے، کسی کی مانگی ہوئی نہیں ہے. غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، فانی نہیں ہے، حادث نہیں ہے، زائل ہونے والی نہیں ہے. انسان کی قدرت میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی، لیکن وہ قدرت ہے. انسان کی سمع ہے، بصر ہے. انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے، لیکن اس کی سمع اور بصر جو ہے، اس کی سننے اور دیکھنے کی قوت جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے، محدود ہے، زائل ہونے والی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سننے کی، دیکھنے کی قوت ہے جو ہے وہ نہ مانگی ہوئی ہے، نہ محدود ہے، نہ زائل ہونے والی ہے. اس کی اپنی ہے، غیر محدود ہے اور قدیم لافانی ہے.
اس بات کو ہمیشہ ذہن رکھیے، تمام صفات کے بارے میں یہ فارمولہ چلے گا۔ میں نے عقیدے کی اور فلسفے کی بہت ساری کتابوں کو 2 منٹ میں بیان کر دیا ہے، اور قرآن مجید 1 منٹ میں بیان کر دیتا ہے۔ ارشاد ہے، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے جو انتہائی عبرت آموز ہے۔ ناظرین، حضرت نوح ان 5 رسولوں میں سے ہیں جو اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں۔ پہلے حضرت نوح ہیں، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول جو ہیں اولو العزم من الرسل ہیں۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے، خود کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ایمان کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا کنعان جس کا نام روایات میں آتا ہے، وہ کہتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تیری کشتی کی، بابا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی بات نہیں مانتا، باپ رسول ہے اس پہ ایمان نہیں لاتا۔ آخر موج آتی ہے، ڈبکیاں کھانے لگتا ہے۔ حضرت نوح فریاد کرتے ہیں اپنے آقا سے، رب نبنی من اہلی وان وعدک الحق، میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات پہ اتنے سخت الفاظ کہہ دیے گئے کہ پڑھتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے۔ کہا گیا کہ نوح دیکھو، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ تو غیر صالح عمل کا سراپا ہے۔ اور کہا کہ دیکھو جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے ایسی چیزیں ہم سے نہ مانگا کرو، ایسی دعائیں نہ کیا کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے بن جاؤ گے۔ اتنے سخت الفاظ ایک نبی، ایک رسول، اولو العزم رسول کے بارے میں پڑھتے ہوئے روح کانپتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ورثے کی چیز نہیں ہے کہ رسول کے گھر پیدا ہو گیا تو اب سب چھٹی ہو گئی، مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب چھٹی ہو گئی، وراثتی مسلمان، مسلم بائی برتھ بائی چانس، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین ایک شعوری عمل ہے، اس کو دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے قبول کرنا پڑتا ہے اور شہادت دینی پڑتی ہے دل کی گہرائی سے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اس کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم سے آپ کی نسبت ہو گئی تو ہم سیدھے آپ کو جنت میں پہنچائیں گے، بس ہم سے تعلق ہو گیا تو باقی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوست۔ اگر ایک رسول اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کا پیتا پانی ہو جائے گا، وہاں پہ تو انبیاء کو شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شفاعت جو ہے جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور حضور سے پہلے تمام انبیاء اور تمام رسول معذرت کر دیں گے اور شفاعت نہیں کریں گے، انہیں جرأت ہی نہیں ہوگی، اور حضور بھی طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، تو پھر آپ ایک شفاعت کبریٰ پوری انسانیت کے لیے فرمائیں گے کہ اے اللہ ان کا حساب فرمائیے، ان کی مشکل حل کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ عادل ہے،
اس کا نظام جو ہے وہ نظام عدل ہے، اس میں اندھی سفارش نہیں چلتی ہے۔ جو لوگ ہمارے ایک اندھی سفارش کا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کا راستہ روک رہے ہیں، اور انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو موضوع آ رہا ہے وہ اور بھی عبرت آموز ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ دین ہم تک پہنچا دیا، کلام اپنے رسول کے ذریعے ہم تک بھیج دیا، حجت تمام کر دی۔ اب یہ پیاسوں کا کام تھا کہ اس آب حیات کی طرف لپکتے۔ آب حیات تو پیچھے پیچھے بیٹھ کے نہیں آئے گا۔ ہمارا کام تھا کہ ہم اسلام کو لپک کے قبول کرتے۔ بدنصیبی ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں تو اس پہ احسان بھی جتائیں۔ میرے بھائی، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر دین قبول کریں گے، دین پہ عمل کریں گے، اللہ سے تعلق رکھیں گے، اللہ کے رسول سے نسبت قائم کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، ورنہ دین تو محفوظ ہے، وہ تو چلے گا، اللہ تعالی ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ عرب قوم کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہ دین، یہ قرآن ان پہ نازل ہوا۔ انہوں نے اس دین کو دنیا میں پھیلایا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں سے امامت چھین لی۔ تاتاریوں کا فتنہ اٹھا، اس نے پوری دنیا اسلام کو روند کے ڈال دیا۔ بغداد کی تباہی ہوئی، پورے عالم اسلام کو کچل کے رکھ دیا انہوں نے۔ اور عربوں کی حکومت بچی کھچی اندلس میں رہ گئی تھی، 1492 میں وہ بھی ختم ہو گئی، اور 1492 میں اندلس سے آخری مسلمان کو بھی نکال دیا گیا۔ لیکن ذرا یاد رکھیے کہ وہی صدی ہے، 15ویں صدی، 1492 والی صدی، کہ ادھر سے اندلس سے عربوں کو نکالا جا رہا تھا، ادھر قسطنطنیہ کی طرف سے وہی تاتاری، وہی ترکان عثمانی یورپ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ آپ کا قبرص، یہ یونان، یہ یوگوسلاویہ، یہ بوسنیا، یہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا ہے جس زمانے میں مسلمانوں کو اندلس سے مار مار کے نکالا جا رہا تھا۔ یہ بات علامہ نے کہی کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ اب دیکھیے کہ دین کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ اہل مکہ نے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو اٹھایا، انہوں نے دین کو قبول کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس میں آخر میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک بات جو بہت غور کرنے کے لائق ہے،
وہ یہ ہے کہ دین کوئی پرائیویٹ اور شخصی معاملہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کے اپنے گھر میں تپسیا کرتا رہوں, عبادت کرتا رہوں, پوجا پاٹ کرتا رہوں, یا مسجد میں بیٹھ کے میں سجدہ و رکوع کرتا رہوں, اور میرے سجدہ و رکوع کا اور میری نماز کا میری اجتماعی زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو. جی ایسا نہیں ہے. یہ تصور جو آج کل دین کی ایک شخصی حیثیت کا آ گیا ہے, یہ اسلام میں موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل نظام حیات دیتا ہے, سیاسی, معاشی, سماجی نظام دیتا ہے. دیگر ادیان میں, دیگر مذاہب میں چونکہ نظام موجود ہی نہیں ہے, تو انہوں نے تنگ آ کے دین کو ایک شخصی اور پرائیویٹ چیز بنا لیا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں حضرت شعیب کی دعوت کے بارے میں جو تصور دیا جا رہا ہے, اس کو ذرا غور سے سنیں. شعیب کی قوم شور مچا رہی ہے کہ میاں یہ تمہاری نماز کیا ہے, اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. یہ تمہاری نماز جو ہے ہماری تجارت میں خلل ڈال رہی ہے. ارشاد گرامی ہے, یہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 پڑھ رہا ہوں. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں, میرا کام صرف بتا دینا. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا. تو قوم کا احتجاج یہ ہے کہ تمہاری نماز نے ہماری تجارت کو, ہمارے اموال میں ہمارے اختیار کو, تصرف کو لپیٹ میں لے لیا ہے. اور یہ واقعہ ہے. صحیح نماز وہ ہے جو ہماری تجارت کو, ہماری سیاست کو, ہماری معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ, اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے. ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں. اس کے بعد ناظرین ہم سورہ یوسف کی طرف آتے ہیں. سورہ یوسف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. مدینہ کے یہود نے ایک سوال بھیجا حضور کی طرف. یہ مکہ کے لوگ مدینہ جاتے رہتے تھے, بتاتے رہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا, کچھ قسم کی باتیں کرتا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر سچا نبی ہے تو ہم 2-3 سوال بھیجتے ہیں, اگر اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو واقعی سچا ہوگا. ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اچھا وہ بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے جس کا باپ اس کے فراق میں روتے روتے اندھا ہو گیا. تو یہود کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل کی. قصہ یوسف آپ سب حضرات نے سن رکھا, میں سناؤں گا نہیں, اتنا وقت بھی نہیں. صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ یہ سب سمبلز ہیں, یہ سب رموز ہیں. نام حضرت یوسف کا لیا جا رہا ہے, نام برادران یوسف کا لیا جا رہا ہے, لیکن دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں حضرت یوسف کا ذکر آ رہا ہے, آگے چل کے
وہ قصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جہاں جہاں برادران یوسف کا ذکر آ رہا ہے، اہل مکہ کی اور قریش کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ پورا قرآن مجید میں یہی صورتحال ہے۔ آپ پورا قصہ فرعون اور موسیٰ پڑھ لیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا موسیٰ کی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جو فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ تو قریش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آخر میں چل کے قریش اسی انجام کو پہنچیں گے جس انجام کو فرعون پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ فائز ہوں گے جس مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں انہی قریش کے لوگوں کے سامنے یہ کہا، سب کو اکٹھا کر کے، کہ الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب